السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ناشتہ میں کیا کھانا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف پراٹھا کھاتے ہیں اور روزانہ پراٹھا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس طرح شوگر لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، کبھی بلڈ پریشر کا جو لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، کبھی ان کو معدہ کا پرابلم ہو جاتا ہے، کبھی گیس قبض، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا جو حل ہے وہ آج آپ کو بتاؤں گا، اور ایسا ناشتہ بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو اچھے وٹامنس بھی ملیں گے اور آپ کی جو باڈی ہے وہ اچھی گروتھ کرے گی، آپ کی سکن بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی روزمرہ کی جو روٹین ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کے اندر امیونٹی کی جو طاقت جس کو آپ قوت مدافعت کہتے ہیں وہ بڑھ جائے گی۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ صرف ایک چیز روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک چیز کا روزانہ استعمال کرنا آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور فالو کریں چینل کو، اور اس کے علاوہ جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں، کمنٹس بھی لازمی کیا کریں، شکریہ۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ناشتہ میں کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ جو لوگ روزانہ پراٹھا کھا رہے ہیں، ایک ہی پراٹھا کھا رہے ہیں، وہ بھی دوسری قسم کے غیر معیاری گھی سے تیار ہونے والے پراٹھا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ آپ نے اس کی جگہ کیا استعمال کرنا ہے اور روزانہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی جو ڈیلی کی روٹین ہے، آپ کے جو ورک ہیں یا جو لوگ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ بڑے ہی تھوڑے سے پیسوں میں آپ اچھا ناشتہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ فرسٹ ڈے جو ہے تقریباً 7 دن جو آپ ہفتہ میں روزانہ صبح ناشتہ کرتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں۔ سب سے پہلے دن جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا معدہ خراب ہے تو آپ کو تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ لے لیں 2 سے 3 انڈا فرائی کر لیں۔ جن کو معدہ کا پرابلم ہے یا ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، وہ سفیدی اور زردی جو ہے وہ الگ الگ کر لیں۔ سفیدی کا استعمال کر لیں اور ساتھ میں چائے وغیرہ اگر پینا چاہتے ہیں تو پی لیں، لیکن دودھ بہت اچھا ہے، نیم گرم دودھ کا استعمال کر لیں۔ 1 گلاس لے لیں، 1 کپ لے لیں۔ اس سے ہوگا کیا، آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کو اچھے وٹامنز بھی مل جائیں گے۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن کے جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا معدہ اچھا ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تینوں انڈے یا 2 انڈا، بے شک وہ اس کی زردی بھی استعمال کر لیں، ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس سے ان کو پروٹین بھی حاصل ہو جائے گی۔ انڈا میں 90% جو ہے وہ پروٹین پایا جاتا ہے، جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی قوت مدافعت کو اچھا کرے گا، اور آپ کے جو مختلف قسم کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ کے آرگن کمزور ہے، آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں اور آپ کا جسم بہت کمزور ہے، وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے دن 1 سیب لے لیں، 3 کیلا لے لیں، 3 بادام، 3 کاجو لے لیں، 1 گلاس دودھ لے لیں، اس کا ملک شیک بنا لیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ناشتہ میں استعمال نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو بہت اچھے وٹامن حاصل ہوں گے، سیلینیم، میگنیشیم، وٹامن ڈی، وٹامن کے، ایسے بہت سے اچھے وٹامن جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تیسرے دن آپ کوئی اور چیز جیسے تخم ملنگا اور گوند کتیرا ہے، 1 چمچ لے لیں، 50 روپے میں بھی نہیں، وہ تقریباً چیزیں دونوں آئیں گی۔ اس کو بھگو کر رکھ دیں پانی میں، صبح اٹھتے ہی کھا لیں، ساتھ میں دودھ جو ہے اس کو مکس کر کے پی لیں۔ کسی شوگر یا کسی چینی وغیرہ کا استعمال نہ کریں، یہ آپ کی صحت کو اچھا کرے گا اور آپ کے مختلف قسم کے جو وٹامنز ہیں ان کو پورا کر دے گا، اور آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے، جن مردوں کو زیادہ پرابلم ہے کسی قسم کا، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ نے چوتھے دن کیا کرنا ہے، کوئی بھی آپ ڈرائی فروٹ لے لیں، 5 بادام لے لیں، ان کو بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھتے ہی ان کے چھلکے اتار کے کھا لیں اور ساتھ میں 1 گلاس دودھ پی لیں۔ بہترین اور زبردست ناشتہ ہے یہ آپ کا۔ آپ نے 5ویں دن کیا کرنا ہے، آپ نے 5ویں دن جو مختلف قسم کی آپ چیزیں سبزیاں وغیرہ یا فروٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ صبح خالی پیٹ کھانے کی کوشش کریں۔ فروٹ جو ہے وہ جیسے آپ 2 سیب لے لیں،
تقریباً 3 کیلا لے لیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی اور فروٹ شامل کرنا چاہتے ہیں تو امرود وغیرہ لے لیں، 1 لے لیں 2 لے لیں، وہ صبح کاٹ کر کھا لیں خالی پیٹ، آپ کا اچھا ناشتہ ہو جائے گا۔ چھٹے دن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی سبزی کا استعمال کیا جائے، آپ سبزی کا استعمال کریں اور اچھے وٹامن حاصل ہو اور آپ کو بہترین طاقت حاصل ہو، یقین کریں سبزی سے اچھے وٹامن کسی اور چیز میں نہیں پایا جاتے۔ آپ کسی بھی سبزی کو اگر چاہتے ہیں نا، اگر جوس بنانا چاہتے ہیں تو یقین کریں سب سے بہترین جو سبزی کا جوس ہے وہ بند گوبھی ہے اور کھیرا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے لیمن، اس کا بھی جوس بنا سکتے ہیں۔ اس کو لیمن پانی یعنی لیمو پانی بنا لیں، کوئی بھی چیز جو ہے اس کا پانی کے ساتھ آپ جوس بنا لیں۔ اس کے علاوہ چکندر ہے، اس کا جوس بنا سکتے ہیں، بہت سی اچھی چیزیں ہیں اس کا جوس بنا سکتے ہیں۔ آپ نے 7ویں دن کیا کرنا ہے؟ 7ویں دن آپ ایسا اچھا ناشتہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ 1 سیب لے لیں، 3 کیلا لے لیں، 5 بادام لے لیں، 3 کھجوریں لے لیں، 5 پستہ لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 شہد کا چمچ لے لیں۔ آپ نے اس کو 1 گلاس دودھ میں مکس کرنا ہے اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے، اور اتنا اچھا ناشتہ یہ آخر میں آپ کو اس کے لیے کیوں بتایا ہے؟ یہ اس لیے بتایا کہ آپ کی جتنی پہلے روٹین ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اتنا جو ہیوی جوس ہے، ملک شیک ہے، وہ اینڈ پہ پئیں گے تو آپ کی روٹین آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو دنیا جہان کے وٹامنز حاصل ہو جائیں گے اور آپ کی صحت بہترین ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں صرف پراٹھا کھانے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس طرح کے ناشتہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں کر لیں اور آپ کو انرجی لیول بھی حاصل ہوگا، آپ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کا جسم اور دماغ اچھے سے کام کرے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔